الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم سارے کہتے ہیں، اور کیوں نہ کہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو اے پیارے محبوب تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ دنیا تشریف لانے سے پہلے جو مظالم تھے، جو ظلم، بربریت، حسد، بغض، عداوت، دشمنیاں قبائل کے آپس میں سنتے رہتے ہیں درس میں، یہاں تک کہ بیٹیوں کے ساتھ بندہ کتنا محبت کرتا ہے، لیکن دودھ پیتے بچیوں کو بھی زندہ درگور کرنے سے باز نہیں آئے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا تشریف لانے کے بعد یہ واقعات سارے ختم ہو گئے. تو بچیوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، بڑوں کے لیے رحمت، بزرگوں کے لیے رحمت، بوڑھوں کے لیے رحمت، جوانوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، ماؤں کے لیے رحمت، بہنوں کے لیے رحمت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. انسان تو چھوڑو، جو باقی جتنے مخلوقات ہیں سب کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مبارک
وہ رحمت ہی رحمت ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. خود اگر ہم دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے، ولادت سے چند مہینے پہلے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. عبداللہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو باپ کے سائے سے محروم. الم یجدک یتیما فآویٰ. یتیم ہم نے ٹھکانہ دیا. تو پیدائش سے، ولادت سے چند مہینے باپ کا سایہ سر سے، اور جب دنیا میں تشریف لائے تو اب بچپن ہی میں والدہ کے ساتھ سفر میں والدہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی، بی بی آمنہ. تو پیدائش سے پہلے باپ کے سائے سے محروم، اور پیدائش کے بعد والدہ کے سائے سے محروم. الم یجدک یتیما فآویٰ. پھر جب ذمہ پرورش کا عبد المطلب نے لیا تو 8 سال تک جب پہنچے تو وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. وہ بھی دنیا سے چلے. یعنی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد مشکلات ہی مشکلات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آنے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام لوگوں سے علیحدگی پسند کرتے تھے اور غار حرا میں تشریف لے جاتے. اپنے ساتھ کھانا پینے کی چیزیں وہ بھی لے جاتے اور کئی دنوں تک وہاں تک مقیم رہے. ایک مرتبہ اسی طرح غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو پڑھا لکھا نہیں. اپنے سینے سے لگایا، دبایا کہ اقرا پڑھ. ما انا بقاری. پھر 30 مرتبہ اس طرح. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا. اور جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کپ کپی تاری، ٹن لگ گئی اور سیدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، زملونی زملونی، کمبل دے اور میرے اوپر کمبل ڈالے. اور پھر واقعہ سنایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ورقہ بن نوفل کے پاس چلیے. یہ اس نے ساری کارگزاری سنائی. اس نے کہا یہ تو وہ فرشتہ تھا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تھا، اور اگر میں زندہ رہا اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا. اور ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے اپنے آپ کو اپنے وطن سے جلا وطن کرنے پر آپ کو مجبور کریں گے. ہاں ایسا بھی ہوگا، ہاں ایسا بھی ہوگا، لیکن اگر وہ وقت آیا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. ہر مشکل گھڑی میں میں آپ کا ساتھ دوں گا. لیکن وہ زندہ نہ رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال جب عمر ہوئی تو اس وقت نبوت کا اعلان فرمایا، انی عبداللہ، میں اللہ کا نبی ہوں.
اور یہ جو 40 سال کا عرصہ ہے، ایک تو ہے نا نبوت کے بعد، لیکن نبوت سے پہلے یہ جو 40 سال کا عرصہ ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا. جتنے بھی لوگ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے امانتیں رکھواتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا مانتے تھے، حالانکہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، منافق تھے، غیر مسلم تھے. لیکن اگر کوئی امانت دار نظر آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مبارک پر نظر پڑتی. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جتنے بھی دوست تھے جو اس کو امانت دار اور صادق پکارتے تھے وہ سارے دشمن ہو گئے. وہ سارے کیا ہو گئے؟ دشمن ہو گئے. ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا کہ یہ سارے آپ کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہو جائیں گے اور آپ کو اپنے وطن سے نکالیں گے. اور پچھلے جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے بھی جب نبوت کا اعلان کیا تو اپنوں نے ان کو اپنے علاقوں سے نکالا. اگر ہم یونس علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، تو جب تاریخ پڑھتے ہیں انبیاء کا تو اس میں یہی ہمیں ملتا ہے کہ بعضوں کو تو اپنے والد نے نکالا. اور یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں تو اپنی بیوی اور اپنے بیٹے. لوط علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سارے دشمن ہو گئے. تو معلوم ہوا کہ ان کی دشمنی ذاتی نبی سے نہیں تھی، ان کی دشمنی ذاتی نبی سے بلکہ کس سے تھی؟ ہاں، نبوت سے تھی. کس سے تھی؟ آج کل بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں، وہ نبی ہے، اور ختم نبوت کو نہ مانے تو یہ انہی زمانے کے مسلم کذاب اور ان کے پیروکار ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے ہم تو اس کو نبی مانتے ہیں لیکن ہم بھی نبی ہیں. ہم بھی کیا ہے؟ تو آج کل اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تو اس کو نبی مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں ہے اور ہم نبی ہیں اور نبیوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، تو پھر کیا ہوں گے؟ ان کو مرتد شمار کیا جائے گا. تو شروع میں جس طرح میں نے کہا کہ قرآن مجید کا آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ پیدائش سے پہلے، ولادت با سعادت سے پہلے مشکلات میں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. پیدائش کے بعد، ولادت کے بعد والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو مشکلات ہی مشکلات. پھر جب 8 سال کی عمر تک پہنچے تو ابو طالب دادا جان کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اور جب نبوت کا اعلان فرمایا تو قبیلے اور بڑے بڑے سردار جن کے ایک حکم پر سارے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے وہ سارے دشمن ہوئے. وہ سارے کیا ہوئے؟ دشمن ہوئے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو دشمن ہیں ان کا سر اتار دیں، جو دشمن ہیں ان کا کیا کر دیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان سب کے لیے جتنا ہو سکے ان کو تبلیغ کی، جتنا ہو سکے ان کو کیا کی؟ تبلیغ. قولوا لا الہ الا اللہ، جو تمام انبیاء کا طریقہ ہے. تفلحون، تم سب کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. دونوں جہانوں میں کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. یہاں تک کہ طائف میں جب تشریف لے گئے تو پتھروں کی بارش برسائی گئی اور یہاں تک کہ دانت مبارک بھی شہید ہوئے. تو مشورہ کسی نے دیا کیا ہاتھ اٹھائے اللہ سے مانگے، ان لوگوں کو بربادی کے لیے کیا کہیں، چند الفاظ کہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہ سمجھتے، یہ نہیں سمجھتے،
لیکن ہو سکتا ہے آنے والی نسلوں میں سارے ہدایت پائے جائیں. اور انہوں نے ہدایت کی دعا کی. اگر اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھاتے اور ان کے لیے بد دعا فرماتے تو دونوں پہاڑوں کے درمیان میں وہ ان کو کچل دیا جاتا یا ان کو زمین کے اندر دنسا دیا جاتا. نبی کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اگر کرتے تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ یہ تو نہیں کہا کہ وما ارسلناک علی المسلمین، کہ ہم نے بھیجے آپ کو رحمت بنا کر مسلمانوں پر. تو کافروں پر بھی کیا تھے؟ مہربان تھے. ایک لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، من لا یرحم لا یرحم. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے حکم دیا، ابھی مجھے نہیں پتا کس کتاب میں ہے لیکن میں نے بات سنی ہے کہ اپنے والدین کو ختم کرو. اپنے والدین کو کیا کر دو؟ ختم کرو. سب نے اپنے والدین کو قتل کیا یا کسی جگہ گھر سے نکال دیا، جلا وطن کیا. ایک بندے نے اپنے والد کو کندھوں پہ اٹھایا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا اور اس کو نیچے گرانے لگا. تو اس کا والد ہنس پڑا. اس نے کہا کیوں ہنس پڑے؟ میں تو آپ کو مارنے لگا ہوں. میں نے بھی اپنے والد کو یہاں سے گرایا تھا، آپ مجھے گرا رہے ہو، کل آپ کے بچے آپ کو گرا دیں گے. تو وہاں پر واپس آ گیا اور اس کو قتل نہیں کیا اور چھپایا گھر میں. بعد میں دربار لگ گیا اور اس بادشاہ نے کہا کہ یہ ریت ہے، اس سے ایک رسی بنا لو. یہ ریت ہے، اس سے کیا بنا لو؟ رسی بنا لو. اب اگر کوئی کپڑا ہو، داغا ہو، یہاں تک کہ پتے ہو درخت کے یا درخت کے وہ چلکا ہو، چمڑا ہو، تو پھر گھاس ہو، تو پھر بھی اس سے بندہ کوئی چیز بنا لیتا ہے. رسی ہو، کوئی بھی چیز ہو. تو کہتے ہیں کہ کس سے وہ رسی نہیں بنی. دوسرے دن جب دربار لگا سارے خالی ہاتھ آئے. سارے خالی ہاتھ. اور یہ بندہ جس نے اپنے والد کو نہیں مارا، گھر میں یہ پریشان بیٹھا تھا. تو والد نے کہا بیٹا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا بادشاہ نے اس طرح حکم دیا ہے کہ ریت سے رسی بنا کے لے آئے اور ہم کوشش کرتے ہیں وہ بن نہیں رہی. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کون سا مشکل؟ کل جب دربار لگے آپ جائے بادشاہ کو کہے کہ ابتدا آپ کر دے، باقی آگے ہم بنا لیں گے. باقی آگے ہم بنا لیں گے. تو کہتے سارے خاموش تھے، کسی کے پاس جواب نہیں تھا. یہ اٹھا اور کہا بادشاہ سلامت جی، یہ رسی کا جو افتتاح ہے وہ آپ کر لیں، باقی ہم بنا لیں گے. اور کہا اس نے اپنے باپ کو نہیں مارا. اس نے اپنے باپ کو نہیں مارا. تو دیکھو اس کی وجہ سے وہ پورے لوگ بچ گئے. وہ پورے لوگ بچ گئے. تو جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم. ایک اور الفاظ آتے ہیں کہ ارحم من فی الدنیا یا من علی الارض، زمین والوں پر رحم کر دو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آسمان والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لقب دیا گیا ہے رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا. شفقت کرنے والا، اور کتنا شفقت اور کتنا رحم. تو جب ملک الموت تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ
موت کی سختیاں مجھ سے ختم کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ جتنی بھی سختیاں وہ مجھے دے دے، لیکن میری امت کو سختیاں نہ دے، میری امت کو سختی موت کی نہ دے۔ تو اس وقت وفات کے وقت بھی کیا کہا؟ امتی امتی۔ کیا فرمایا؟ تو یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قیامت والے دن جب ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی، جب ہر کوئی کہے گا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سارے لوگ چلے جائیں گے، آپ انسانیت کا ابتدا ہے، آپ ہمارے سب کے باپ ہے، دادا ہے، ایسا کریں کہ آپ اللہ کے حضور درخواست کریں تاکہ حساب کتاب شروع ہو۔ گرمی ہے، سختی ہے، لوگ پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے کہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں ابتدائی انسان تو ہوں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ، آپ لوگ جاؤ شیس علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے آپ لوگ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام فرمائیں گے میں یہ نہیں کر سکتا، ہاں ایک اللہ کا بندہ ہے اس کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کا حبیب ہے، وہ اللہ کا خلیل ہے۔ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ سارے آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ، ہاں ایک ہے اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے اپنے ساتھ کلام ہونے کا شرف عطا کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آؤ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں یہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بندہ ہے اللہ کا، ان کے پاس چلے جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روح القدس، وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ہم نے تو اس کی امتی بننے کی درخواست کی، ان کے پاس چلے جائیں۔ سارے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں گے، عرض کریں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ نبی علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں نہیں کر سکتا، بلکہ کیا؟ سجدے میں گر پڑیں گے، سجدے میں، اور کیا فرمائیں گے؟ امتی امتی، اے میرا رب۔ تو اللہ رب العزت ارفع رأسک وقل، یعنی آپ کہو، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگو دیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام حساب کتاب شروع کیجیے، حساب کتاب شروع کیجیے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام یہ ذات نبوت سے پہلے بھی وہ کیا تھا؟ رحم والا، رحم کرنے والا، نبوت کے بعد بھی رحم کرنے والا، دنیا میں بھی رحم کرنے والا، اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس آیت کا مطلب کچھ نہیں بنتا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور قرآن مجید میں جو ہے کہ رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا اور مہربان۔ ان آیتوں کو، ان احادیث کو، ان واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر رحم کرو، اپنے گھر والوں پر کیا کرو؟ بعض والدین اپنے بچوں کو بات بات پر گالیاں نکالتے، مارتے پیٹتے ہیں، وہ بیچارہ اگر کچھ پڑھنا بھی چاہتا ہو نا، وہ بھی نہیں پڑھے گا، ڈیڑھ بن جائے گا، اور ایسا وقت آئے گا کہ وہ پھر اپنے والدین کا بھی نہیں مانے گا، اپنے گھر والوں کا نہیں مانے گا، باغی بن جائے گا، پھر اس کا جو دل کرے گا وہی کرے گا، آگے جو اس کا دل چاہے گا وہی وہ کرے گا، اور چاہے وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے تو پوچھنے والا اس سے کوئی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر کیا کرو؟
اللہ رب العزت نے ہمیں والدین عطا کیے. ایسا بھی تو ہو سکتا کہ ہم پیدا ابھی نہ ہوئے ہو اور دونوں فوت ہو جاتے, یا جب ہم پیدا ہوتے اس وقت فوت ہو جاتے. لیکن کتنے خوش قسمت ہے جن کے والدین زندہ ہیں, جن کے والدین زندہ ہیں. تو اپنے اولاد پہ رحم کرو, وہ اپنے اولاد پہ رحم کریں گے, وہ آگے اپنے اولاد پہ رحم کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح امتی حق کہلانے کے ہم حقدار ہوں گے. اگر ہم ظلم کرنے والے ہوں بچوں پر, ہم ظلم کرنے والے ہوں عورتوں پر, ہم ظلم کرنے والے ہوں معاشرے میں, تو پھر ہم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور رؤوف الرحیم پیغمبر کی امتی کیسے کہلائیں گے؟ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کل ہفتے کا دن ہے نا, ادھر ہے یہ سبزی منڈی کے پاس ایک مدرسہ ہے جامعۃ الازہر, جامعۃ الازہر. اس میں ایک بہت بڑے پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں. کل زور کے نماز کے بعد اس کا بیان ہے. بہت اللہ والا انسان ہے, آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس کا نام پیر ذوالفقار نقشہ بندی. پیر ذوالفقار, ایک تو وہ ہمارے پیر صاحب ہوتے ہیں نا کہ کپڑے بھی نہیں ہوتے, ننگا پیر صاحب, اور وہ سر پتنے عجیب عجیب ہوتے ہیں, وہ والا پیر صاحب, یا گدا پیر صاحب. اللہ معاف فرمائے, اللہ والا انسان ہے. یعنی بعض مرتبہ جب کہتے ہیں نا کہ آپ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو سمجھو کہ وہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے. تو ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں جن کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی عذاب نہیں آتے. بہت اللہ والا انسان ہے. تو اگر کوئی ایمرجنسی کسی کا نہ ہو اور آسانی سے جا سکتے ہیں بیان سننے کے لیے تو جائے, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.